حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے جو قبر والوں نے دیکھی ہیں تو تم ضرور کانپ اٹھتے۔ ہم دنیا کی عیش و عشرت میں اس قدر گم ہو گئے ہیں کہ ہماری آخرت کی تیاری بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ جو بندہ دنیا کا طلبگار ہوتا ہے نا، اس کو آخرت نہیں ملتی، لیکن جو آخرت کا طلبگار ہے نا، اللہ اس کو دنیا بھی دیتا ہے، آخرت میں تو اس کا حصہ ہے ہی ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا کریں، اس کی بہت سی فضیلت ہے۔ جو بندہ کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھتا ہے، اس پر اللہ پاک کی خصوصی مہربانی ہوتی ہے، اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو جب تک وہ مجھ پہ درود پڑھتا رہتا ہے نا، اس پر رحمت نازل ہوتی رہتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اب اس کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ، یعنی انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اگر رحمت نازل ہو رہی ہے اور وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے، نازل ہو رہی ہے، جیسے ہی چپ ہوگا رحمت نازل ہونا بند، تو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنی زیادہ جو ہے وہ رحمت نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح درود پاک جو ہے نا، یہ ایسی گہرائی ہے جو اس میں جس قدر ڈوبتا جاتا ہے نا، اتنا زیادہ فیض یاب ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح جو روحانیت کی منازل ہے نا، جو بندہ روحانیت کی منازل طے کرنا چاہتا ہے، اس کا سب سے جو بہترین ذریعہ ہے نا، وہ درود پاک ہے۔ اس لیے کثرت سے خود بھی درود پاک پڑھا کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیا کریں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا، وہ ہے فکر آخرت۔ اس حوالے سے پہلے بھی کافی لیکچر ہو چکے ہیں، مزید کچھ چیزیں میری نظر سے گزری، میں نے جو مطالعہ کیا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں اسے شیئر کروں۔ ہم میں سے نا اکثر لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں۔ ہمیں خود کو جگانے کی ضرورت ہے، اور یہی وقت ہے۔ اگر آج ہم نے اس کی فکر نہ کی، اپنی آخرت کو نہ سنوارا، تو کل کو صرف پچھتاوا بچے گا اور کچھ بھی نہیں۔ پھر بندہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ صرف ایک بار مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، ہمیشہ سجدے میں رہوں گا، لیکن دوسرا موقع نہیں ملے گا، صرف پچھتاوا جو ہے نا وہ رہ جائے گا۔ اس لیے آج وقت ہے، ہمیں آج جو ہے نا وہ جاگنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے نا، تو قبر والے اسے پکار کے کہتے ہیں کہ اے غافل شخص، اگر تو وہ جانتا جو ہم جانتے ہیں تو تیرا گوشت، تیرا جسم جو ہے نا وہ اس طرح پگھل جاتا جیسے آگ کے اوپر برف پگھلتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، قبر کے جو اندر کے معاملات ہیں اندرونی، وہ تو ہم نہیں جانتے۔ جو بندہ قبر کے اندر اترا ہے وہ ان چیزوں کو بہتر جانتا ہے کہ قبر کے اندر کے کیا معاملات ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کے بارے میں نہ سوچا نہیں، کبھی فکر مند نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں نا، اگر دنیا میں آج ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، دار میں درد ہو جائے، کان میں درد نکل آئے یا ٹانگ ٹوٹ جائے، رات کو نیند نہیں آتی، کتنی دشوار رات ہوتی ہے وہ۔ کبھی ہمارے ذہن میں آیا ہو کہ یار اگر قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، قبر میں عذاب آ گیا، تو کس طرح رات کٹے گی وہ قبر کی جو رات ہے، پہلی رات جو ہوگی یا آگے جتنا بھی عذاب ہوگا، کس طرح ہم برداشت کریں گے؟ ہم نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا، کبھی ہم نے اس کی فکر نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے جو قبر والوں نے دیکھی ہیں تو تم ضرور کانپ اٹھتے اور حق بات سنتے اور اس پہ عمل بھی کرتے۔ آپ آج دیکھ لیں، کسی کے سامنے کوئی حق بات بیان کی جائے نا، سننے کے لیے نہیں تیار لوگ، یقین کریں نہیں سنتے لوگ، کہتے چھڈو کوئی اور گل کرو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو نا آخرت کے بارے میں بتایا جائے، ڈرایا جائے نا، تو وہ کہنے نا مولوی ہے جی۔ بات سننے کی، عمل کرنا تو پھر نیکسٹ لیول ہے نا، عمل کرنا بات کی بات ہے۔ لوگ حق بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ اب ہمارے جو ہے نا وہ حالات ہو چکے ہیں، اور یہ کوئی عقل مندی کی بات بھی نہیں ہے کہ بندہ اس دنیا کے پیچھے جو 4 دن کی ہے اس کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نا 10 لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے، تو ایک انصاری نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے اور اس کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہے۔ دنیا میں نا کچھ لوگ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ کل کی تیاری پہلے سے کر لیتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ پرسوں کی تیاری پہلے سے کر لیتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ 1 ہفتے کی تیاری پہلے کر لیتے ہیں، کچھ مزید جو سمجھدار ہیں وہ سال کی، کچھ اس سے زیادہ ہیں وہ 10 سال کی کر لیتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ جو آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ ہمارے ہاں الٹا حساب ہے نا، ہم سمجھدار اسے سمجھتے ہیں جو کوئی 4 پیسے بنانا جانتا ہے، جو کسی کو بیوقوف بنانا جانتا ہے، جو اچھا کاروبار چلانا جانتا ہے، ہماری نظر میں وہ سمجھدار ہے۔ جو آخرت کی بات کرے گا
ٹھیک ہے, قبر کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کرے گا, اسی کہاں گیا مولوی ہے. اور اب آج کی جو جنریشن ہے نا, ان میں نے اکثر دیکھا بچے, کوئی علماء اگر کوئی بات بتائے نا, کوئی عالم دین کسی چیز سے بتائے قبر کے عذاب کے بارے میں یا آخرت کے, وہ کہتے ہیں بس مولویوں کے کام میں ہے ڈرانا. الٹا علماء کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ تو بروز قیامت پتہ لگے گا نا کہ یہ لبرل قسم کے لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہیں یا عالم دین اللہ کے جو ہے وہ زیادہ نزدیک ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں ایک عالم کا مرتبہ نا 1000 عابدوں سے زیادہ افضل ہے, زیادہ بلند مقام ہے. یہ میں 1000 عابدوں کی بات کر رہا ہوں, گناہگار کا تو عالم دین سے کمپیریزن ہے ہی نہیں نا کوئی بھی. اللہ پاک قرآن پاک میں بھی فرماتا نا, جس کا مفہوم ہے کہ عالم اور جاہل برابر ہو ہی نہیں سکتے. تو ہم بجائے کہ نصیحت قبول کریں, حق بات کو سنیں, ہم آگے سے مذاق اڑاتے ہیں, کہنے مولویوں کا کام ہی ڈرانا ہے. حالانکہ وہ ڈرا کس لیے رہے ہیں, تاکہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں. تو ایسی باتوں سے بھی, ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, آخرت کی فکر کرنی ہے. دیکھو جو دنیا ہے نا, یہ سارا دھوکہ ہے, آپ یقین کریں دھوکہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اصل جو زندگی ہے اور اصل جو عیش ہے نا, وہ آخرت کی عیش ہے. ہم دنیا کی عیش و عشرت میں اس قدر گم ہو گئے ہیں کہ ہماری آخرت کی تیاری بہت پیچھے رہ گئی ہے. ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں صرف گناہ نظر آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, بھولے ہوئے ہیں, کوئی چکر ہی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی نا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اینٹیں اٹھا کے رکھ رہے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اینٹیں اٹھاتا دیکھا نا, تو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو بھاری تھے, پتھر اٹھا رہے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور یہ ڈیوٹی مجھے دے دیں, میں یہ کام کرتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں ابو ہریرہ, تم کوئی اور کام کرو. آپ نے فرمایا کہ جو اصل عیش ہے نا, وہ تو آخرت کی عیش ہے. دنیا تو جو ہے وہ محنت اور رنج کی جگہ ہے. تو یہاں پہ کیا ہے, یہاں ہم اگر مصیبتیں اٹھائیں گے, محنت کریں گے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. صبح اٹھنا کتنا مشکل ہے, عشاء کی نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے. یہ کہتے ہیں نا منافق جو ہوتا ہے نا, اس کے لیے سب سے مشکل صبح فجر کی نماز اور عشاء کی نماز سب سے مشکل ہے. سردیوں کا وضو کتنا مشکل ہے. یعنی مشقت والی چیزیں ضرور ہیں, لیکن اس کا فائدہ کیا ہے, آخرت سنوری ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا رنج و محنت کی جگہ ہے. یہاں پہ ہم نے کرنی ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے. ہم محنت کس کے لیے کرتے ہیں, دنیا کے لیے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے جو دنیا ہے نا, وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ محنت سے ملتی ہے, اور آخرت جو ہے نا وہ تقدیر سے ملتی ہے. حالانکہ آخرت محنت سے ملے گی. اللہ تعالیٰ نے کسی سے وعدہ نہیں کیا کہ میں بس تمہیں بھیجوں گا جنت میں, جو مرضی کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. جیسے اعمال ہوں گے اس طرح کی جو ہے وہ ہماری آخرت ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو جیسے میں نے بتایا کہ اصل جو عیش ہے وہ آخرت کی عیش ہے. پھر دنیا میں نا 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے صرف آخرت چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے, ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہماری آخرت بہتر ہو جائے. اللہ پاک فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جو نیک اعمال ہے نا, اس کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. اور دوسری کیٹیگری کن لوگوں کی ہے, ان لوگوں کی جو صرف دنیا چاہتے ہیں, جو اعمال کرتے ہیں نا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو راضی کریں, ٹھیک ہے نا. وہ دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں. نماز پڑھیں گے لوگوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے, حج کریں گے عزت حاصل کرنے کے لیے, روزہ رکھیں گے عزت حاصل کرنے کے لیے. اللہ فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں کو دنیا سے کچھ حصہ دے دیتے ہیں. اب یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والی ہے, جو آخرت چاہتا ہے اسے اللہ آخرت دے گا, ٹھیک ہے نا. یہ پنکھا چلا دو پیچھے والا. جو بندہ آخرت چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ آخرت دے گا, اس کا ثواب بڑھا دے گا. اور یہ اللہ پاک کی بڑی بندے پہ مہربانی ہے. جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے نا, نیکی کی طرف رغبت ہے اس کی, اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے, اسے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے, وہ مزید نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے. اور جو صرف دنیا چاہتا ہے, اللہ فرماتا ہے ہم تھوڑا اس میں سے حصہ دے دیتے ہیں. یعنی جو بندہ عزت چاہ رہا ہے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نیک اعمال کر رہا ہے کہ لوگ میری عزت کرے, حاجی صاحب نے, نمازی نے, اللہ کہتا ہے میں عزت دے دوں گا اس کو. آخرت میں صفر, کوئی حصہ نہیں آخرت میں. اللہ تو کہے گا ٹھیک ہے جس کے لیے اعمال کیے جاؤ اس سے جا کے مانگ اجر, مجھ سے کیا لینے آیا ہے. تو جس نے اللہ کے لیے اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے اعمال کیے ہوں گے اس کے لیے سارا کچھ ہے. دیکھیں جو دنیا ہے نا, اللہ تعالیٰ وہ اپنے نیک بندوں کو بھی دیتا ہے, برے بندوں کو بھی, گناہ گاروں کو بھی دیتا ہے دنیا. لیکن جو آخرت ہے نا وہ صرف اپنے نیک بندوں کے لیے اس نے رکھی ہے. اجر تو اسے ہی ملے گا نا. کہتے ہیں نا کہ جو بندہ دنیا کا طلبگار ہوتا ہے نا اس کو آخرت نہیں ملتی, لیکن جو آخرت کا طلبگار ہے نا اللہ اس کو دنیا بھی دیتا ہے, آخرت میں تو اس کا حصہ ہے ہی ہے. اب جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کے, کیا اللہ ان کو مال نہیں دیتا, دولت نہیں دیتا سب. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنا مال و دولت تھا آپ کے پاس. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ مال کی وجہ سے جنت کی بشارت دی تھی. مال ہی تھا نا, کہ اللہ نے ان کو نہیں, کئی صحابی ایسے گزرے ہیں بڑے امیر تھے, بڑا مال و دولت تھا,
اللہ نے دنیا بھی دی ان کو. یہ نہیں کہ جو بندہ دین پہ چلے گا اللہ اس کو دنیا دے گا ہی نہیں, بس وہ اس طرح سے ذلیل ہوتا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جو آخرت کا طلبگار ہے اس کو آخرت بھی ہے, اس کے لیے اللہ دنیا میں بھی اس کو دے گا, لیکن جو صرف دنیا چاہتا ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو بھی جو ہے نا دیکھنا چاہیے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ موت پہ, قیامت پر اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے پہ یقین رکھتا ہے نا, تو اسے اس کے لیے ہر وقت جو ہے نا فکر مند رہنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں ہماری زندگی کا ہر لمحہ, ہر گزرتا ہوا ہر سیکنڈ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے. ایک ایک لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے. جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے موت کے اتنے زیادہ جو ہے وہ ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک شخص آیا, اس نے نا آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نا آواز لگائی. اس نے کہا اے عمر موت سے ڈرتے رہنا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کہا تم نے نا روزانہ آنا ہے میرے پاس اور آ کے مجھے موت سے ڈرانا ہے تاکہ میں موت کو بھولوں نا, روز تم نے آنا ہے. اچھا وہ روز آتا, روز آ کے آواز لگاتا کہ اے عمر موت سے ڈرتے رہنا. ایک دن نا آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ کل سے نا تم نہ آنا. تو اس نے وجہ پوچھی کل سے میں کیوں نہ ہوں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنی داڑھی کا ایک سفید بال پکڑا اور فرمایا کہ اب یہ جو بال ہے نا یہ مجھے موت سے غافل نہیں ہونے دیتا, یہ مجھے جو ہے نا ہر وقت فکر مند رکھتا ہے. آپ کو پتا کہ وائٹ بال آگے اس کا مطلب میں زیادہ موت کے قریب ہونے. ظاہری بات ہے زندگی کا ایک حصہ ہے, ایک اللہ پاک نے عمر لکھی ہے, اس کے بعد انسان نے چلے جانا ہے. جیسے میں نے کہا ہر لمحہ بندے کو موت کے قریب کرنے لگا ہوا ہے. تو اس لیے جتنی گزر گئی چلو وہ تو گزر گئی, انسان کو چاہیے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے, آخرت کی فکر کرے. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے. آپ دیکھیے اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے, وہ کہتا ہے ایک دفعہ آ تو صحیح نا, بندہ توبہ کرے. سچی توبہ جو ہے وہ تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے نا وہ جہنم میں جائیں. اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے. ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے, کبھی وہ ہمارا برا نہیں چاہتی. تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. ہم لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں, وہ ہمیں جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, ایک عورت تھی اس کا بچہ گم ہو گیا, تو وہ بے قرار ہو کے اپنے بچے کو ڈھونڈنے لگی. اچھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک اس کا بچہ مل گیا. اب آپ کو پتا ہے شاید آپ نے زندگی میں کبھی یہ لمحہ دیکھا ہو کہ اگر گما ہوا بچہ ماں کو مل جائے تو وہ کتنی محبت کرتی ہے اسے. اب وہ بچہ جب ملا نا, اس نے بچے کو گلے لگایا, آنکھوں میں آنسو ہیں, چوم رہی ہے بچے کو, کبھی ماتھا چوم رہی ہے, کبھی آنکھیں چوم رہی ہے, کبھی اس کے گال چوم رہی ہے, روتی جا رہی ہے. اچھا یہ سارا منظر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام دیکھ رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ عورت جس قدر اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور جتنا یہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے یہ تو جتنا ممکن ہوگا یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی, جس قدر ممکن ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے نا وہ اپنے بندے سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے, اس سے زیادہ مہربان ہے اللہ اپنے بندے کے اوپر. اب یہ دیکھیں نا, اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, اس کا مطلب 70 نہیں ہے. عربک میں نا 70 کا یہ 70 گنا کہا جاتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے انلمیٹڈ, پتہ نہیں کتنا. بہت زیادہ کسی چیز کو کہنا چاہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ 70 گنا اللہ محبت کرتا ہے, اس کا مطلب ہے بہت زیادہ. اب کتنی زیادہ کرتا ہے وہ ہم بھی نہیں جانتے. تو اللہ تو بندے سے محبت کرتا ہے, ظلم کون کرتا ہے؟ ہم اپنی جان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اس لیے دنیا کی فکر ضرور کریں, دنیا کو سنوارنے کے لیے سب کچھ. اسلام ہمیں منع نہیں کرتا, اسلام ہمیں پیسہ کمانے سے بھی منع نہیں کرتا, اسلام ہمیں منع کرتا ہے دنیا کی محبت سے. جب بندہ پیسے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے نا تو وہ کام غلط ہے, اس چیز سے اسلام منع کرتا ہے. تو پیسہ بھی کمائیں, سب کچھ کریں, لیکن پیرالل چلیں, فکر آخرت کی بھی کریں, دنیا کی بھی کریں. دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کریں, آخرت میں آگے جتنی زندگی ہے اس حساب سے اس کو لے کے چلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.